یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے دشمنوں، سب کو السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے کتنے مراحل ہیں؟ جیسا کہ جو بھی انسان زندہ ہے وہ مانتا ہے کہ ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جب یہ موت کا مرحلہ شروع ہوگا تو اسی بارے میں کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور چونکہ اس معلومات میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو اس لیے مجھے کافی انفارمیشن آپ کے ساتھ دیکھ کر پڑھ کر شیئر کرنی پڑے گی۔ تو ٹائٹل ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ جواب ہے، موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائے اور انسان کی روح کو قبض کر لے تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پہ شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ 281۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پہنچتی ہے۔ عربک اردو ترجمہ مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ عربک اردو ترجمہ مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ عربک اردو ترجمہ یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا اور جسم کے نچلے حصے سے جان ہو چکی ہے۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ سورۃ المومنین 97-98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں انہیں، اور وہ آئیں گے اور روح قبض کریں گے۔ خیر، پانچواں مرحلہ ملک الموت۔ ملک الموت کا داخلہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔
اللہ ताला फरमाता है और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। सूरह मोहम्मद 27। अगर इंसान मोमिन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा खुशकीज़े से निकलता है। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ लौट, राजी और मर्जी और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फजर 27 से 30। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी रूह के साथ भी जो है ना वो नरमी वाले मामलात हो। छठा और आखिरी मरहला, ये वो मरहला है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ए मेरे रब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है और इनके पीछे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक। सूरह मोमिनून 99-100। और मौत की सख्ती हद के साथ आएगी, यही वो है जिससे तुम भागते हो। सूरह काफ 19। यहां मोमिन के लिए जन्नत की बशारत है, जबकि गुनहगार के लिए अजाब की वईद। एक मुफस्सिर से पूछा गया कि लोग मौत से क्यों डरते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। ए मेरे अल्लाह, हमारा आखिरी खात्मा दीनुल इस्लाम पर अता फरमा।